اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ تاکہ ہدایت پاؤ۔ کہہ دو بلکہ ہم تو ابراہیم کے راستے پر ہیں جو یکسو تھے اور مشرک نہ تھے، کیونکہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا، اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پر نازل ہوا، یعنی ذریت پر، اور اس پر جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پس اگر وہ بھی اس چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو وہ درپے مخالفت ہیں۔ پس اللہ تمہیں ان کے شر سے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام الکلام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی 3 آیات 135، 136 اور 137 اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں نے ایک پروگرام میں بلکہ کل ہی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اگر قرآن مجید اپنے سامنے رکھ لیں گے، بے شک ترجمے کا قرآن ہو، تو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ ایک ہے سننا اور ایک ہے تعلیم لینا، یعنی سیکھنا۔ تو اس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تعلیم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ خود پھر آہستہ آہستہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ خود کفیل اس طرح ہو جاتے ہیں کہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، یعنی عربی کو، اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135۔ مدینہ کے یہود و نصارہ یہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف بلاتے تھے، یعنی یہ دونوں فرقے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مذہبی باپ کہتے تھے۔ یہ الفاظ ہمیں انجیل میں اور تورات میں بھی ملتے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام مذہب میں ہمارے باپ ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ لیکن ایک تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے جیسے بیان کیا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء،
کہ نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی دلیل پر نہیں کھڑے ہوئے، یہود کہتے ہیں نصارہ کسی دلیل پر نہیں کھڑے ہوئے، ان کی آپس میں چپ کلش ہے۔ لیکن دعوے دار دونوں یہ ہیں کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جو تعلیمات ہیں وہ حضرت ابراہیم کی کیا تھی، یہ سب سے اہم بات ہے، اس کو دیکھا جائے۔ تعلیمات ان کی توحید پر مبنی تعلیمات تھی، وہ یکسو تھے، وہ یہودی نصرانی نہیں تھے، نہ وہ مشرک تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ وہ حنیفم مسلمہ تھے، رب کی طرف متوجہ تھے، اپنی خواہشات سے بلند ہو کر، ادھر ادھر کے فرقوں سے بلند ہو کر وہ صرف اپنے خدا کے فرما بردار تھے۔ اب دیکھیے کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، فرمایا کہ میں ابراہیم کے خدا کی عبادت کرنے آیا ہوں۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں خدا جو ابراہیم کا خدا ہے، یعنی ابراہیم کے خدا کی، یعنی یہ اشارہ توحید کی طرف ہے کہ ابراہیم جس خدا کی عبادت کرتے تھے میں بھی اسی خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہود تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، اور نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، لیکن جو اسلام کی تعلیم ہے، اسلام تمام انبیاء کو ماننے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اسلام میں، قرآن میں یہ بات بیان ہے، تمام انبیاء جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا از اول تا آخر، یہ تقاضا کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایمانیات کو دیکھیں تو ایمانیات میں انبیاء کا بھی، نبیین کا ذکر آتا ہے، کتب کا، ملائکہ کا۔ تو یہ بلا تفریق لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ اصل بنیاد ہے کہ جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اس لیے تفریق نہیں ہے، تمام جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان پر ایمان لانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تورات اور انجیل دونوں میں آئندہ نبی کی بشارت موجود ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تشریف آوری، اس کا اشارہ وہاں پر موجود ہے۔ اب وہی یہ تعلیم ہے کہ قرآن پھر اسی تعلیم ہی کا ایک تسلسل ہے، کنٹینویٹی ہے اس کی۔ قرآن جب مصدق کہتا ہے تو مصدق یہی ہے، یعنی جو پہلی کتابوں میں بشارت دی گئی رسول اللہ، یہ قرآن، آپ کی ذات، یہ اسی کی مصداق ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اسی کے مصداق ہیں آپ۔ تو لہٰذا آیت نمبر 35 میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم ہمارے مذہب پر آ جاؤ گے تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، تو فرمایا کہ بھئی ابراہیم جو ان سے تھے وہ تو حنیف تھے، وہ تو مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے، ان کے عقیدے میں تو ملاوٹ نہیں تھی، کسی طرح کی ملاوٹ نہیں تھی۔ تو لہٰذا پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ زمانہ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے، ذرا اس زمانے کا جائزہ لے لیں تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو عنوانات ہیں، یہ تو بعد میں آنے والوں کی تخلیق ہے نا۔ حضرت ابراہیم کا تو ان عنوانات سے، ان وابستگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم کی تو تعلیم ہے، ابراہیم کی کوئی عصبیت، کوئی وابستگی اور کوئی عقیدت کا معاملہ نہیں ہے، تعلیم ہے۔ جو تعلیم پر چلتا ہے اور من و عن اس تعلیم کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا۔ یہ بنیادی بات ہے کہ جو سمجھنی چاہیے۔ ہم اصل بات کو چھوڑ کر دوسری طرف چل پڑتے ہیں، سمندر کو چھوڑ کر ہم ندی نالوں کی طرف آ جاتے ہیں، اصول کو چھوڑ کر جزیات اور فروعات کی طرف آ جاتے ہیں، اور جو اصل بات ہے وہ تو بالکل واضح ہے، لیکن پھر بحثوں کے ذریعے سے اور مناظروں کے ذریعے سے جو اصل بات ہے اس کو الجھا دیتے ہیں۔ ابراہیم تو بہت پہلے آئے ہیں،
تو ان کا اصل پیروکار وہ ہوگا کہ جو ان کی تعلیم کو اختیار کرے گا۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ جسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ ایک تو ملت ابراہیم ہے، ابراہیم کا دین، اور پھر اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان پہ پورا اترا۔ یہ در حقیقت تعلیم ہے، یہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اللہ کے احکام کی پیروی، اتباع، یہ سب سے اہم ہے۔ تو جو یہ کرے گا وہ ابراہیم کا پیروکار، سچا پیروکار ہوگا، وہ مسلمان ہوگا۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر جس طرح انہوں نے عمل کیا خدا کے احکام پر وہ نہیں کرتا، تو بے شک وہ جو بھی وابستگی رکھے اور جو وہ نعرے لگاتا رہے، دعوے کرتا رہے، اعلان کرتا رہے، تو اللہ کی بارگاہ میں صرف نام کی وابستگی اہم نہیں ہوتی۔ یعنی آپ خود عقائد اور نظریات گھڑ لیں، اختراع کر لیں، اور پھر اس کے بعد وہ منسوب کر کے ابراہیم کی طرف آپ پھر کہیں جی ہم تو اسی پر ہی عمل کر رہے ہیں، تو لہٰذا ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، تو نہیں، بڑے تب ہوں گے کہ جب ان کی تعلیمات کو اختیار کیا جائے گا۔ وقفے کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہیں۔ اب آئیے آیت نمبر 36 کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ آپ یہ کہہ دیں، یعنی سارے مسلمان اور مومن، اور وہ کیا ہے کہ بھئی ہم اجتماعی طور پر، قولو کے الفاظ ہیں، یعنی جمع کا صیغہ ہے، سب مسلمان، سب سے یہ خطاب ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا جاتا ہے تو پھر کل کہ آپ کہہ دیجئے۔ جب قولو ہو تو یہ در حقیقت پوری جماعت مسلمین، امتم مسلمۃ لک، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، یہ امت مسلمۃ لک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھی کہ ایک ایسی جماعت جو تیری فرما بردار ہو، مسلمہ ہو۔ اب یہ جو مسلمہ ہے، امت مسلمہ، جماعت مسلمہ، اب یہ سب کے سب یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پہ ایمان لائیں، اور جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی قرآن ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، پھر آگے جو ان کی ذریت حضرت یوسف ہیں، بنیامین ہیں، اور پھر تمام پیغمبر جن میں حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت ہارون بھی ہیں، حضرت داود ہیں، زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت سلیمان ہیں، یہ سب کے سب پیغمبر، حضرت یحییٰ یعنی حضرت مسیح۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اسباط سے مراد ذریت ہو جاتے، تو ہم تو سب پر ایمان لائیں، اور پھر خاص طور پر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر بھی یہاں پر کر دیا تاکہ یہ تفریق ختم کر دی جائے، اور پھر یہ بھی کہلوا دیا کہ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اور سب ہمارے عقیدے میں شامل ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اب یہ بات یہاں پر بیان کر دی گئی، اور فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ فرما برداری پیدا کرنی چاہیے، گروہ نہیں، اس بنیاد پر کہ یہ ہمیں ایک اعزاز اور برتری حاصل ہو گئی کہ ہمارا یہ گروہ ہے اور اس کا نام یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عنوان، نام، گروہ اس سے غرض کوئی نہیں ہے۔ جب ہم مسلمون یا مسلم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا، جھک جانا، سب مشن، اسلام سب مشن کا نام ہے۔ تو یہ جو صرف اس بنیاد پر ہی فخر کیا جائے اور خوش فہمی پال لی جائے کہ چونکہ میرا اس گروہ سے تعلق ہے تو لہٰذا میں بخشا بخشایا ہوں، تو یہ تصور پہلی قوموں میں تھا۔ اسلام نے اس کو رد کیا، اس کی مذمت کی اور منع کیا کہ یہ سوچ نہیں پالنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آپ کو قانون دیا، ہدایت دی، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، سکھایا، باقاعدہ اللہ نے پیغمبروں کو مبعوث کیا، آپ کی فطرت میں خیر و شر کا شعور رکھا، آپ کو اللہ نے عقل دی، یہ سب کچھ خدا کی نعمت ہے، اسی لیے تاکہ آپ حقیقت کو پہچانیں۔
لیکن آپ تعصبات کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ عصبیتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ اپنے جذبات کے سیلاب میں و طوفان میں آپ بہہ جاتے ہیں، آپ اپنے جذبات کی بنیاد پر اور وابستگیوں کی بنیاد پر دوستیاں رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر دشمنیاں پالتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کا اپنا کیا دھرا ہے، مذہب کو اس میں مت استعمال کیجیے۔ مذہب کو ہمیشہ انہی جذبات کے لیے اور اپنے فرقوں کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی جو وابستگی اور جو تعصبات اور عصبیت جو ہم لے کر آتے ہیں، ہم اسی کو پھر جسٹیفائی کرتے ہیں مذہب کی روشنی میں۔ مذہب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مذہب آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اللہ کی فرمانبرداری کریں، اور جو عقائد اللہ نے آپ کو دیے ہیں، جو اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اس کو خالص طریقے سے مخلصین لہ الدین، فرمانبرداری کو اسی کے لیے خالص کر لو، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ باقی پھر یہ صدیوں کی باتیں ہیں، بعد کی باتیں ہیں کہ جو مختلف فرقے اور پھر مسالک اور مختلف حلقے اور جماعتیں، گروہ وجود میں آتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے آیت نمبر 137 ہے، اس میں یہود و نصارہ کے لیے واضح ثبوت یعنی یہ بیان کر دیا گیا ہے، اور اصل کیا ہے؟ وہ وحی ہے، اللہ کی وحی، اللہ کا کلام جو اللہ نے نازل کیا، جس طرح حضرت موسیٰ پہ، حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوا، اسی طرح محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا۔ فرمایا اس کی طرف اصل میں تم لوٹو، یہ ہے اصل، یہ ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہے جو اللہ کی وحی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، مثل کا جو لفظ استعمال کیا، یعنی کہ قرآن مجید میں وہی پیغام ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں تھا، وہی پیغام ہے یہاں پر، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ قرآن کو مہیمن اس لیے کہا کہ اگر زمانے بیتنے کے ساتھ اگر کوئی تبدیلی اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، کوئی تحریف ہو گئی، تو قرآن مہیمن نگران ہے، نگہبان ہے، اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اور بہت کچھ ہے کہ جو پہلی کتابوں میں اور قرآن میں مماثلت بھی ہے احکام میں، اور بہت جگہوں پر قرآن پاک نے پھر وہ حکم کہ جس کو بدل دیا گیا، اس کی شکل بدل دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، اپنے وقت کے اور اپنے مذاہب کے علماء نے، فقہاء نے، تو پھر قرآن نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ حکم اس طریقے سے ہے۔ اب اس کے بعد آئیے آیت نمبر 138۔ 138 پر تو انشاءاللہ ہم کل کے پروگرام میں بات کریں گے، کیونکہ اس میں بیپٹزم کا ذکر ہے، بپتسمہ کا، جو یہودیت میں بھی اور مسیحیت میں بھی پھر یہ آیا۔ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں واضح کیا، چونکہ یہ ذرا تفصیلی گفتگو ہے تو میں کل انشاءاللہ اس پر ذرا تفصیل سے بات کروں گا۔ تو آج جو ہم نے بات کی ہے آیت نمبر 137 کی روشنی میں، ایک دفعہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جو میں نے اس کی تفسیر اور اس کی تشریح میں نے کی ہے وہ آپ پر مزید واضح ہو جائے۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اس چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ رسول اللہ کی نبوت ہے، تو پھر وہ منزل کو پا گئے، وہ ہدایت ان کو مل گئی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ ہی موڑ لیا، سرکشی اختیار کر لی، تو فرمایا کہ پھر فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ مخالفت میں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ وہ پھر مخالفت میں، یعنی کہ جیسے انسان مخالفت برائے مخالفت کرتا ہے نا، دشمنی برائے دشمنی، یعنی ایسا ہوتا ہے انسان کی عقل ہی بند ہو جاتی ہے۔ وہ اس طریقے سے اس شقاق میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر یہ نہیں ایمان لاتے، اتنی ہدایت واضح کرنے کے باوجود احکام واضح ہو گئے، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید گزشتہ کتابوں کا تسلسل ہے، لیٹسٹ ورژن آپ اس کو کہہ لیجیے، یہ ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر ان کا یہی رویہ ہے تو فرمایا پھر وہ پھر مخالفت میں اور دشمنی میں ہیں، بس اسی میں وہ تعصب میں مبتلا ہیں۔ تو پھر یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تمہیں ان کے شر سے
کافی ہے، یعنی پھر ان کی جو مخالفت اور دشمنی ہے تو پھر جو کچھ بھی وہ تم سے کر رہے ہیں تو وہ کسی اصول پر، کسی دلیل پر تو کھڑے ہوئے نہیں ہیں، تو لہٰذا اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، تم مسلمانوں کو بھی بچائے گا، کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کے مقابلے میں دلیل ہوتی ہے، نہیں ہے تو اب اس مخالفت برائے مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ جس کے پاس علم ہے، دلیل ہے، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وقفے کے بعد آپ کے سوالات کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک بہت ہی سادہ سوال ہے، ایک نوجوان نے بھیجا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم بالوں کو تیل لگاتے ہیں، آئلی کر لیتے ہیں، یا جیسے چہرے پر، یا ہم اپنے جسم کا مساج کر لیتے ہیں، پاؤں کا، ہاتھوں کا۔ ایک تو ان کے سوال کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ بھئی اگر ہم وضو کے ساتھ ہیں اور پھر بالوں کو تیل لگاتے ہیں یا اپنا مساج کرتے ہیں تو کیا اس سے وضو ہمارا قائم رہتا ہے؟ ایک تو یہ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ دوسرا شاید وہ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے آئل ہوتا ہے، ہم اپنے چہرے پہ یا ہاتھوں پہ لگا لیتے ہیں، بالوں کو لگا لیتے ہیں، تو پھر ہم وضو کرتے ہیں تو وہ جو پانی ہے استعمال ہم کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو کیا ہمارا وضو ہو جاتا ہے؟ جسم پر تیل لگا ہوا ہے، یعنی جیسے سر پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر۔ یہ دو حصے ہیں ان کے سوال کے۔ دیکھیے، وضو جو ٹوٹتا ہے نا، وہ یعنی جو نواقض وضو جن کو کہا جاتا ہے، جیسے انسان کے جسم سے جیسے ہوا نکل جاتی ہے، یا انسان واش روم جاتا ہے، چھوٹا پیشاب ہے، بڑا ہے، اس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے۔ تو یہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر کوئی وضو کر کے بیٹھا ہے، تیل لگا رہا ہے، تو اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بنیادی باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور اگر دوسرا حصہ دیکھیں کہ بھئی ہم وضو کرتے ہیں، تیل لگایا ہوا ہے، تو تیل لگا کر وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، یعنی جو تیل ہے وہ آپ کی جلد تک پانی پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ تو لہٰذا اس کا جو سمپل اور سادہ جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ وضو ہر حال میں ہو جاتا ہے۔ اب میرے پاس ایک سوال ہے کہ جو میں چاہوں گا کہ اس کو میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس پر میں بات کروں۔ اگر آج نہ ہوئی تو پھر اگلے پروگرام میں بھی ہم اس پر بات کر سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ اسلامی بینک یہ منافع کماتے ہیں، تو پھر یہ سود سے کیسے مختلف ہو جاتا ہے، ربا سے؟ یہ ایک سوال ہے۔ لیکن میں اسلامی بینک یا غیر اسلامی بینک، اس پر میں اس سے ہٹ کر میں جو اصولی اور بنیادی بات ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن پاک نے احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن نے کہا کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ ان دونوں کا فرق ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ بیع ہے، اس میں نقل و حرکت ہے، اس میں گہما گہمی ہے، سرگرمی ہے۔ ربا میں استحصال ہے، سرگرمی نہیں ہے، یعنی سرمایہ کا استعمال، اس کی گردش، وہ ربا میں نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بنیاد پر بات کو سمجھنا چاہیے، یعنی یہ طریقہ نہیں کہ ہم بیع اور ربا میں فرق نہ کریں، یا ہم یہ اسلامی بینک یا غیر اسلامی بینک کے مسئلے میں الجھ جائیں۔ بنیادی باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر نفع نقصان میں جو شراکت ہوتی ہے اور تجارت ہوتی ہے، یہ تجارت کو، اس مال کو، آپ کے منافع کو یہ صورت حلال کر دیتی ہے، نفع نقصان میں شراکت۔ اب اس کی بہت سی صورتیں بن جاتی ہیں، یعنی ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے دو پارٹنر ہیں، اکٹھے ٹائم دیتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھا ان کا سرمایہ ہے، اب وہ محنت کر رہے ہیں صبح سے لے کر رات تک، شام تک۔ اب یہ نفع نقصان میں شراکت بھی ہے ان کی، اور وہ مل جل کے تجارت بھی کر رہے ہیں۔ ایک صورت یہ بن جاتی ہے کہ جس میں، جسے ہم مضاربت بھی کہتے ہیں،
وہ یہ ہوتی ہے کہ سرمایہ ایک کا ہوتا ہے اور محنت دوسرے کی ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر میں اپنی علمی، تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں سے وقت نہیں نکال پاتا، لیکن میرے پاس سرمایہ ہے. میں کسی کو کہتا ہوں کہ یہ میرا سرمایہ، آپ اس کو تجارت میں لگا لیں یا آپ اس کو کاروبار میں استعمال کریں یا اس سے آپ کاروبار شروع کر دیں، تو ہم ان شرائط پر تقسیم کر لیتے ہیں. محنت آپ کی ہے، سرمایہ میرا ہے، اور منافع اسی حساب سے، اور جو اس میں نقصان ہوگا وہ بھی ہم برابر برداشت کر لیں یا کوئی پرسنٹیج مقرر کر لی جاتی ہے. تو ایسی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ جائز ہیں، یعنی اس کو ہم مزاربہ کہتے ہیں. ایک صورت مشارکہ کی بھی ہوتی ہے. یعنی مشارکہ یہ ہے کہ نقصان سرمایہ کے تناسب سے برداشت ہوتا ہے اور نفع جو سا ہے وہ پہلے سے طے شدہ تناسب سے تقسیم ہوتا ہے. یعنی یہ اس کو مشارکہ کہتے ہیں. یہ شراکت داری ہے، اس میں نفع ہو نقصان ہو دونوں کا امکان بھی ہے، اور یہ ایک لحاظ سے جو تقسیم ہو جاتا ہے تو یہ بھی حلال ہے. اصل جو چیز ہے نا وہ استحصال ہے، وہ جہاں پر بھی ہے وہ حرام ہے. یعنی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ کلی طور پر جو نقصان ہے وہ ایک فریق اس کو اٹھائے، دوسرا فریق بالکل اس سے آزاد ہو. کوئی نقصان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فائدہ تو میرا ہوگا، نقصان میں نے کوئی شراکت نہیں کرنی. یہ استحصال ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے. یعنی آپ کسی طرح بھی نقصان میں شریک نہیں، لیکن آپ نفع میں شریک ہیں. آپ فائدہ لیتے ہیں، لیکن دوسرا شخص وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے بس سرمایہ سے غرض ہے. آپ کو منافع ہو یا نہ ہو، مثال کے طور پر مہینے کے بعد آپ نے ہر صورت میں مجھے 1,00,000 روپیہ آپ نے دینا ہے، چاہے اس دفعہ 25,000 منافع ہو، فائدہ ہو 50,000 کا ہو، آپ کچھ رکھیں نہ رکھیں، آپ نے مجھے یہ اتنی رقم آپ نے مجھے مہیا کرنی ہے. یہ استحصال ہے، یہ ناجائز ہے. اسی طرح جو سود پر، ربا پر جو پیسہ دیا جاتا ہے، یعنی اصل جو ربا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ روپے پر، پیسے پر کاروبار کیا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے، مثال کے طور پر ایسے بہت سے لوگ ہیں خدا کے بندے جو اس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں. یہ بالکل ناجائز ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ مجبوری سے گئے اس کے پاس، آپ نے کہا جی یہ میری مجبوری ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 1,00,000 دیتا ہوں، لیکن آپ ہر مہینے 1,00,000 یعنی جب تک نہیں دے پائیں گے ہر مہینے 1,000 روپیہ بڑھتا چلا جائے گا. تو آپ اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. اس بیچارے کے جو بھی حالات ہیں، جو بھی مشکلات میں ہے، اس سے قطع نظر آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس حوالے سے بہت پریشان ہوتے ہیں. یعنی ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ اس سود سے، اس ربا سے، اس استحصال سے باہر نہیں آ پاتے. جو لیا ہوتا ہے اس سے کہیں ڈبل وہ دے چکے ہوتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر ربا کو حرام قرار دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرض میں بھی یہ سہولت رکھی. یہاں پر ہی جہاں ربا کا ذکر ہے، قرض کو بھی بیان کیا. فرمایا کہ جس نے آپ سے پیسہ لیا ہے، آپ اس سے اس کا تقاضا کر سکتے ہیں جتنا ہے. یعنی 1,00,000 روپیہ آپ نے دیا تو 1,00,000 ہی آپ تقاضا کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر یعنی ایک تو اس کو مہلت دو وسعت تک کہ وہ آسانی کے ساتھ آپ کو واپس کر سکے جو رقم اس نے آپ سے لی ہے، جو 1,00,000 روپے آپ سے قرض لیا ہے، وہ آپ کو سہولت تک اس کو وقت دو، مہلت دو، وہ واپس کرے.
ایک صورت تو یہ بن گئی۔ ہاں اس کو فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ اگر تمہیں وسعت حاصل ہے خوشحالی آسودگی تم اس کو معافی کر دو، یہ بھی قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ تو لہٰذا قرض بھی اس صورت میں جب آپ کا بھائی وسعت والا ہو گیا تو آپ اس سے لے لیں، لیکن یہ بھی فرمایا کہ بہتر کیا ہے کہ تم چھوڑ ہی دو، تم اگر وسعت والے ہو، خوشحال ہو، آسودہ حال ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ جو استحصال ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ جو زیادتی ہے، لوگ اس وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں بیچارے، لیکن ان کے ورثاء سے بھی یہ جو حرام کھانے والے لوگ ہیں، سود خور، یہ ان کے ورثاء سے بھی وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے گدھ ہوتا ہے نا، جو لاش کو، میت کو بھی نہیں چھوڑتا، یہ اتنے ظالم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ حرام رزق اور مال اور ان حرام وسائل کی وجہ سے یہ اس کردار کی پستی کو پہنچ جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ایک حدیث آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے 2376۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور شہرت کی ہرس، یہ جو لالچ ہے، دیکھیے 2 چیزیں، مال اور شہرت۔ فرمایا اس کی جو لالچ ہے، جتنا انسان کے دین کو یہ برباد کر دیتے ہیں نا، تو فرمایا کہ اتنا نقصان 2 بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے۔ ایک بھی نہیں فرمایا بھیڑیا، 2 بھیڑیے فرمائے۔ جب وہ بھیڑوں کے ریوڑ میں، بکریوں کے ریوڑ میں وہ چلے جائیں گے، آپ مجھے بتائیے کتنا وہ نقصان کریں گے۔ یہ بات آپ نے اس وقت اس لیے فرمائی، یہ مثال دے کر، کیونکہ اس وقت یہ جو چرواہا ہوتا تھا، جو مویشیوں کا مالک ہوتا تھا، یہ اس کی بہت بڑی صنعت ہوتی تھی، بہت بڑی دولت ہوتی تھی اس کی زندگی کا انحصار، جیسے لائف سٹاک کہا جاتا ہے، اس پر سارا زندگی کا انحصار ہوتا تھا۔ جب یہ بات کہی جا رہی ہے کتنا نقصان مالک کا ہوتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مال اور شہرت، فرمایا کہ ان کی جو لالچ اور حرص ہے، یہ انسان کے دین کو، اس کے اخلاق کو برباد کر کے یہ رکھ دیتے ہیں۔ آپ ذرا اس پر غور کیجئے کہ آج یہی بات ہمیں نظر آتی ہے، یعنی مال، شہرت کے ذریعے سے مال بھی آ رہا ہے۔ اب وہ شہرت کیسی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ جو ویڈیو بنائیں، جو آپ دکھائیں، بس آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کوئی بد اخلاقی، کوئی بد کرداری، اور اپنے آپ کو بالکل عریاں کر دینا اخلاقی حوالے سے، روحانی حوالے سے، اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرنی، بس مشہور ہونا ہے، وائرل ہونا ہے۔ وہ گالم گلوچ کے ذریعے سے ہو جائیں، بدتمیزی سے ہو جائیں، وہ ایسے الفاظ سے ہو جائیں، ایسے کردار سے ہو جائیں، بس دکھا دیں اور شہرت ہمیں حاصل ہو جائے۔ پھر یہی شہرت پھر مال کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ وائرل ہونا، اس سے نہیں پیسہ آتا۔ وائرل ہونے کے بعد جو پھر دوسرے جو ذرائع ہوتے ہیں، یعنی جیسے کوئی کسی کی اس شہرت کی بنیاد پر اس سے کوئی کام کروا لیا، ماڈلنگ کروا لی، کسی اور جگہ سے کوئی آفر آ گئی، پھر یہ کام اس طرح چلتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ بدنام، وہ جیسے کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ لیکن ذرا اس پہ غور کیجئے کہ شہرت حاصل ہو گئی، 2 لوگ جاننے لگ گئے، پہچاننے لگ گئے، مال بھی آ گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اس پہ غور کیجئے کہ پھر کیا ہو جائے گا۔ کیا آپ کو اطمینان قلب آپ کو نصیب ہوگا، دل کا سکون آپ کو مل جائے گا؟ کیا آپ نے اپنے خدا کو راضی کر لیا؟ کیا آپ نے اخلاقیات پہ اپنے آپ کو قائم رکھا؟ پیسہ تو ہر کسی کی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، تو کیا پیسہ اس انداز سے کمایا جانا چاہیے
ضرورت تو ہے انسان کی؟ نہیں، انسان جس راستے پر چلتا ہے یہ کچھ وقت کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول منسوب ہے، آپ نے فرمایا کہ جو گناہ کا مزہ ہے، لذت ہے، فرمایا وہ کچھ دیر کی ہے، لیکن وہ گناہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یعنی اس گناہ پر جو سزا ہے اور اس گناہ پر جو خدا کی ناراضگی ہے، نافرمانی پر، وہ چلتی رہتی ہے، وہ انسان کا قبر میں بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں آخرت میں بھی جواب دینا۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جن میں خشیت ہے۔ قرآن مجید بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ من اتبع ذکر وخشی الرحمن، کہ جو ذکر کی پیروی تو وہی کرتا ہے کہ جو رحمان سے ڈرتا ہے غیب میں، تو جس میں کوئی جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا چاہتا ہے۔ تو میں یہ بات ان کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار آج ہمارے معاشرے میں چل چکا ہے نا، اس سے جو اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، جو واقعی علم کی بات کرنے والے ہیں، ان کی ویلیو، ان کی حیثیت معاشرے سے ختم ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ علم اٹھا نہیں لیا جاتا، لیکن جو بات کرنے والے علم کے اور مذہب کی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کردار میں، اخلاق میں، علم میں پست ترین لوگ ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے حوالے لوگوں کو کر دیتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اسی زوال کا شکار ہے، اسی پستی کا شکار ہے کہ راتوں رات شہرت اور راتوں رات پھر مال کمانا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے جو ایمان اور دین برباد ہوتا ہے، دو بھیڑیے اگر بھیڑوں کے ریوڑ میں گھس جائیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور ایسی شہرت سے پناہ مانگنی چاہیے اور ایسے مال سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جس کے ذرائع غلط ہوں اور جس کے ذرائع ناجائز اور حرام ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔